ختم نبوت کا اس وقت کیا تقاضا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کام ہونا چاہیے؟ میں تو اس سفر کے دوران میں چونکہ خاص سفر ہمارا میجر چیز میں آپ پورے سے ذکر نیشنل کروں. اور انٹرنیشنل جی. لیول پیس کے حوالے سے اور مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد کے حوالے کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کے حوالے سے کہ ختم نبوت کو قانونی یعنی جو دائرہ کار ہے اس میں کس طریقے سے حضرت اس ایک کو چھوٹا سا پیغام پہنچانا چاہوں جی گا اس بتائیے توسط سے اور دست قرآن انٹرنیشنل کے توسط سے کہ کس طرح کام کرنا ہے یہ اس بتائیے. ان گشتوں کا اور یہ جو تمام چیزیں ہم گشت کر رہے ہیں ساری حقیقی چیزیں آپ معنی جو میں کر رہے ہیں میں ہم وہی نے انداز گزارش کر بالکل رہا ہوں بدل کہ دیا یہ ہے. جو پچھلے عرصے سے جو آپ ہمیں تقریر کا موقع ہاں. نہیں چاہیے, ہمیں جلسے کا یعنی ٹھیک ہے جلسے کی اپنی ایک افادیت ہے بالکل, لیکن گشت کرنا باقاعدہ ملنا جا اس کے کے انوارات اور اس کی برکات جو واقعی تبلیغ ڈفرنٹ آپ دیکھتے ہیں فوراً جس طرح ہمارے بزرگوں نے کام کیا تھا جا کے لوگوں کو اپنے تقاضے رکھے. حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں جب تشریف لاتے تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ گاڑی کے پیچھے ان کا باقاعدہ بستر لگ جایا کرتا تھا اور وہ جگہ جگہ اسی آہ کو لے کے پھر رہے ہوتے تھے کہ کس طرح سے یہ چیز ہو جائے. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ اس کے اندر 3 چیزیں جو ہیں وہ میجر ہیں. ایک تو یہ کہ جن لوگوں سے ہماری ملاقاتوں میں اس توسط سے قرآن انٹرنیشنل کے توسط سے بھی بات رکھنا چاہتا ہوں کہ مولانا سہیل صاحب کی جن سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ہماری ملاقاتوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ کس طرح سے ہمارے مٹیریل جو یہاں پہ ہمارے سب کے لیے وہ مٹیریل موجود ہے, وہ ایجوکیشن موجود ہے, وہ ٹرانسلیشنز موجود ہیں ہر زبان کے اندر, اس سے فائدہ اٹھائیں. دوسرا یہ کہ ہمیں اپنی چیزوں کے اندر, اپنی گیدرنگز میں, اپنی کانفرنسز کے اندر مدعو کریں اور جو ختم نبوت کے حوالے سے جو ورکشاپ ہو رہی ہیں یا ختم نبوت کے حوالے سے جو ورکشاپ ہو رہی ہیں اس کے اندر خود بھی آئیں اور ان کا انعقاد بھی کریں کیونکہ ضروری ہے. اچھا, نوجوانوں کو آپ کو کیا چیز اٹریکٹ کرتی ہے اگر مثال کے تو چونکہ آپ بھی نوجوان ہیں, آپ کی طرح اور بھی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اس معاشرے میں, کیا چیز اٹریکٹ کرے گی کہ اس کو ہم ختم نبوت کے حوالے سے ان کو اچھی طریقے سے متعارف کرا سکیں گے, ختم نبوت کا عقیدہ ہو یا اس تحریک سے؟ سب سے پہلے تو انگلش کا ماحول. جب تک انگلش کا ماحول, میں بہت معذرت کے ساتھ یہ بات رکھوں گا, اب کنسرن شو کروں گا آپ کو کہ پلیز آپ اس چیز کو لے کر جائیں کہ جب تک انگلش کا ماحول نہیں ہوگا ہمارے علماء جو سکھانے والے ہیں اگر ابھی نہیں ہے یا کمی ہے تو ان لوگوں کو تیار کیا جائے جو اس کے اندر انگلش بول رہے ہیں تاکہ تو اگر وہ تیاری اس پر نہیں کرنا چاہتے, نہیں آتے, وہ نہیں, ہم ان کے سامنے تقاضے رکھتے ہیں بار بار تک. ابھی مفتی تقی عثمانی صاحب بھی اسی مقصد کے لیے تشریف لائے اور انہوں نے بھی علماء کرام کے سامنے تقاضے رکھے, بات رکھی. اب وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, تو اس کا کیا حل نکالا جائے؟ اس کا طریقہ کار چینج کر دیا جائے. جیسے مثال کے طور پہ ایک ہے کہ نوجوان نسل کو, کیا ان کو اہمیت نہیں اس مسئلے کی؟ جیسے کہ ایک نوجوان نسل کو بیان میں بٹھانا وہ مشکل کام ہے, لیکن اگر آپ اسی چیز کو ورکشاپ اور ایک ٹریننگ سیشن نہیں, لیکن علماء انگلش جو بولنے والے علماء ہیں اس کام کو لینے کے لیے پوری طرح تیار نہیں ہیں. ان کے لیے ان کو بالکل, وہ تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ضروری کے تاج ہیں, اور اگر وہ اس کام کو نہیں لیں گے تو کس طرح سے پھر یہ کام آگے چلے گا. اور ہاں, دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں حضرت مولانا سہیل بابا صاحب کہ وہ شاید کام کو لینا چاہتے ہیں لیکن شاید وہ پلیٹ فارمز موجود نہیں ہیں جس کے اندر ان کو فلی طور پہ ان کی رسائی دی جائے. ہمارا پلیٹ فارم موجود ہے. ابھی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ جو تشریف لائے, وہ مقصد یہ تھا کہ سارے علماء کرام کو جوڑ, علماء کرام ان کے ساتھ تھے, لیکن افسوس کی بات ہے کہ جس طریقے سے ہونا چاہیے. لیکن آپ لندن میں موجود ہیں, جی, لندن میں ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل بھی کر رہے ہیں, لیکن جو لوگ آئسولیٹ ہوئے ہیں ڈفرینٹ شہروں کے اندر, وہ مقام پہ چاہتے ہیں وہ چیز. جی, تو میں یہ آپ کے توسط سے یہ گزارش رکھوں گا, بلکہ آپ کو ہی گزارش کروں گا کہ اس چیز کو لے کے جائیں کہ کس طرح سے اب یہ ختم نبوت اکیڈمی لندن کس طرح سے اپنی شاخوں کو برمنگم کے اندر, نوٹنگم کے اندر, لیڈز کے اندر, بڑے بڑے شہروں کے اندر, شیفیلڈ کے اندر اس چیز کی جڑیں مضبوط کرے تاکہ ان لوگوں کو رابطہ تو آپ سے ہو لیکن ان کو مقام کے اندر بھی کوئی چیز ملے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ. ناظرین, ہم انشاءاللہ حضرت مولانا جاوید صاحب جو یہاں کے مشہور عالم دین ہیں ان سے بھی مشورہ کے لیے ابھی جا رہے ہیں, تو دعا کی درخواست. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ کے میزبان سہیل بابا کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. www.darsequran.com